السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات منیبہ کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ بقرہ کی فضیلت۔ اللہ رب العالمین نے پورا قرآن جو نازل کیا ہے وہ بڑی عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ اس کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر صورت بڑی عظمت والی ہے، لیکن کچھ آیات مبارکہ، کچھ صورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے عظمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ہمارے لیے شفا ہیں۔ ان میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کامیابی رکھی ہے۔ ان میں سے ایک صورت سورہ بقرہ ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور سب سے طویل صورت ہے۔ اس صورت کو سنام القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن کا اعلیٰ و افضل حصہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی حالت میں ہرگز نہ پاؤں کہ کسی شخص نے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہو اور وہ خوش آواز ہو اور سورہ بقرہ پڑھنی چھوڑ چکا ہو، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اور سب سے ویران گھر وہ دماغ ہے جس میں اللہ کی کتاب موجود نہ ہو۔ یہ وہ قرآن پڑھنا چھوڑ چکا ہو، قرآن نہ پڑھتا ہو۔ اور سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو کوئی رات کو پڑھے گا تو اسے کافی ہو جائیں گی، یعنی اسے ہر عذاب سے، مصیبت سے نجات دلائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ اس دوران آسمان کے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھا، پھر فرمایا کہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس کے بعد اس آسمانی دروازے میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور اس کی مبارک ہو، آپ کو 2 انعامات عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے قبل کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے، ایک سورہ فاتحہ، دوسری آخری آیت کریمہ سورہ بقرہ کی۔ حضرت ابی امامہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا اسم اعظم جس کے ساتھ دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، تو اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے کے 2000 سال پہلے کتاب لکھی، اس میں 2 آیتیں نازل کر کے سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا۔ اگر یہ آیتیں کسی گھر میں 3 رات تک پڑھی جائیں تو وہاں شیطان نہیں آتا، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی بلندی کو، قرآن کی کوہان جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے، قرآن کا مغز مفصل صورتیں ہیں، اور جن میں سورہ بقرہ بھی شامل ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کے حقائق کو 12 برس کے عرصہ میں پڑھا، اور جس روز انہوں نے یہ سورہ ختم کی اس دن 1 اونٹ ذبح کیا اور بہت زیادہ کھانا لا کر آقا علیہ السلام کے صحابہ کو کھلایا۔ حضرت خالد بن معدان بیان کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا علم حاصل کرنا برکت ہے، اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، اور جادوگر اسے پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ قرآن کا خیمہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن اسود فرماتے ہیں، جو شخص سورہ بقرہ پڑھتا ہے جنت میں اسے تاج پہنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیات پڑھ لے گا اس گھر میں شیطان صبح تک داخل نہ ہوگا۔ ان 10 آیتوں میں 4 سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، 1 آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کے بعد 2 اس کے بعد والی آیات، اور 3 سورہ بقرہ کی آخری آیات جن کا آغاز للہ ما فی السماوات سے ہوتا ہے، یہ آخری آیات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص عقل رکھتا ہو وہ سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری آیت ضرور پڑھے گا، کیونکہ عرش کے نیچے موجود خزانہ کا حصہ ہے، اور یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن شفاعت بھی فرمائیں گے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتا ہے یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن آئیں گی اور کہیں گی
اے ہمارے رب اس شخص پر کوئی گرفت کی گنجائش نہیں ہے، وہ صورتیں اسے بچا لیں گی۔ اس کے علاوہ جو سورہ یاد کرتا ہے اس کی فضیلت بھی ہے۔ آقا علیہ السلام کی نگاہ میں وہ شخص عظمت والا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام ایک لشکر کو کہیں بھیجنا چاہتے تھے تو اس لشکر کے امیر کے تعین میں تردد پیدا ہو رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس مقررہ لشکر کے ہر فرد کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم قرآن کی کون سی صورت یاد رکھتے ہو؟ ہر ایک نے اپنے مطابق صورت بتائی جو اسے یاد ہوتی تھی۔ ایک نوجوان کی جب باری آئی جو سب سے چھوٹا تھا عمر میں، آقا علیہ السلام نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم کون سی صورت یاد رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا فلاں فلاں صورت اور سورہ بقرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سورہ بقرہ بھی یاد رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس لشکر کے امیر تم ہی مقرر کیے گئے، یعنی وہ سب سے چھوٹا تھا عمر میں لیکن اسے سورہ بقرہ یاد تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم کون سی صورت یاد رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا فلاں فلاں صورت اور سورہ بقرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سورہ بقرہ بھی یاد رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس لشکر کے امیر تم ہی مقرر کیے گئے، یعنی وہ سب سے چھوٹا تھا عمر میں لیکن اسے سورہ بقرہ یاد تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے اس لشکر کا امیر مقرر کر دیا، اسے عظمت اور زیادہ جاہ و حشمت عطا کر دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے گنج العرش سے 4 چیزیں عطا کی گئیں، اس خزانہ سے ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز دوسرے کو نہیں دی گئی، اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور چوتھے نمبر پر سورہ کوثر۔ یہ 4 چیزیں جو کسی دوسرے کو عطا نہیں کی گئی، آقا علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے رفعت و بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی رفعت و بلندی سورہ بقرہ ہے، ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورہ بقرہ ہے، خلاصہ مفصل ہے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے عظیم الشان صورت کون سی ہے اللہ کی ذات باری کے صفات باری کے بیان میں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ اخلاص۔ اس نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں سب سے عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں آپ پسند کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کا ثواب اور فائدہ زیادہ ہے، کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی امت کو اس کا ثواب اور فائدہ پہنچے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ کا آخری حصہ، بے شک وہ آخری آیتیں اللہ کی رحمت کے خزانوں میں عرش کے نیچے سے اتری ہیں جو اس امت کو عطا کی گئی ہیں، اور دنیا و آخرت کی کوئی ایسی بھلائی نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو۔ تو پھر ہمیں یہ آیات مبارکہ ضرور یاد کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے محبوب نے فرما دیا ہے کہ اس کے اندر ہر بھلائی موجود ہے۔ ہم اپنے لیے ہر بھلائی تلاش کرتے ہیں، اپنے لیے کامیابی تلاش کرتے ہیں، تو جو اللہ کے محبوب نے ہمیں راستہ بتا دیا ہے تو ہمیں ان آیات کو ضرور یاد کرنا ہے، تاکہ ہم بھی وہ بھلائی جو آقا علیہ السلام پسند فرماتے ہیں کہ میری امت کو پہنچے، فائدہ میری امت کو پہنچے، ثواب میری امت کو پہنچے، اس کی بھلائی میری امت تک پہنچے، تو ہم اس کو حاصل کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اگر اپنے گھروں سے نحوست کو، شیطان کے وسوسوں سے، شیطانی آثار سے پاک رکھنا ہے تو ہمیں پھر اس کی تلاوت کا معمول بنانا ہوگا۔ ہمیں اس کی جو مخصوص آیات آقا علیہ السلام نے ابتدائی بتائی ہیں، آخری بتائی ہیں اور درمیانی آیات بتائی ہیں، ہمیں ان کو یاد کرنا ہے، ہمیں ان کو پڑھنا ہے، صبح و شام پڑھنا ہے، ایک وقت میں پڑھ لیجئے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں آ جائیں، بھلائی آ جائے، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، آقا علیہ السلام
کی قربت ہمیں عطا ہو جائے، تو پھر آقا علیہ السلام کو جو عمل پسند ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ان آیات کی برکت کو بتاتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیات سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں وہ مجھے عطا کی گئی ہیں، عنایت ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن اور اہل قرآن جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے، یعنی قرآن والے جو ہیں، جو اہل قرآن ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گے کہ آگے سورہ بقرہ اور پیچھے سورہ بقرہ کے سورہ عمران، آل عمران ہوگی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی تین مثالیں بیان کی۔ حضرت نواس بن سمعان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں وہ مثالیں کبھی نہیں بھولا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس طرح آئیں گی گویا کہ دو چھتریاں ہیں اور ان کے درمیان ایک روشنی ہے، یا اس طرح آئیں گی کہ جیسے دو سیاہ بادل ہیں، یا صف باندھے ہوئے پرندے کی مانند اپنے ساتھی کی طرف سے جو پڑھنے والا ہے، جو ان کو پڑھا کرتا تھا، اس کی طرف سے شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کریں گی۔ تو کتنی برکت والی آیات ہیں۔ قرآن کی یہ بلندی سورہ بقرہ ہے، قرآن کی رفعت سورہ بقرہ ہے، قرآن کی مفصل تفسیر خلاصہ سورہ بقرہ ہے۔ اللہ کے عطا کردہ خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اس کی آیات کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہیں، مخصوص ابتدائی اور آخری آیات، ہمیں ان کو یاد کرنا ہے خصوصاً، اور اپنے گھر میں اس کو روزانہ تلاوت کرنا ہے جتنا بھی ہم کر سکیں، تاکہ ہم اپنے گھروں سے شیطانی وسوسوں، شیطانی آثار اور نحوست کو دور کر سکیں، ہمارے گھر میں برکتیں نازل ہوں، بھلائی نازل ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔